بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب العلم میں پہلا باب قائم کیا ہے، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان، اور اس میں کوئی حدیث نہیں لائے ہیں بلکہ صرف 2 آیتیں نقل کی ہیں، جن میں ایک آیت یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جس میں اللہ جل شانہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر حکم دیا ہے کہ آپ یوں فرمائیے، آپ یوں کہیے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اور اضافہ فرما دیجیے، مجھے اور علم عطا فرمائیے۔ اس آیت کریمہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کو ثابت فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلم الناس، آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، انا اعلمکم باللہ، میں تم میں اللہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور آپ کے پاس آسمان سے وحی آتی تھی اور 23 سال تک مسلسل وحی آتی رہی۔ علم کا منبع اور سرچشمہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی، اصل صفت علم اللہ کی صفت ہے، لانے والے واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام، اور یہ علم نازل کہاں ہو رہا ہے؟ علی قلب کا، آپ کے قلب کے اوپر۔ اتنے اعلیٰ درجے کے علم کے باوجود آپ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجیے کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ ایک دعا آپ پڑھتے ہوں گے کہ جب کوئی چیز کھائی جائے تو کیا دعا کی جاتی ہے؟ اللہم بارک لی فی وارزقنی خیرا منہ، یہ اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ لیکن جب دودھ استعمال کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک لی فی وزدنا منہ، کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں اور اضافہ فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب زدنا منہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دودھ سب سے اعلیٰ درجے کی غذا ہے۔ یہاں فرمایا رب زدنی علما، معلوم ہوتا ہے کہ صفات انسانی میں جن سے متصف ہو کر آدمی صاحب شرف بنتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی صفت کیا ہے؟ صفت علم ہے۔ اس لیے آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ آپ علم میں زیادتی کی دعا فرمائیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیز بچوں، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مشغلے سے وابستہ فرمایا ہے، یعنی علم دین کا پڑھنا پڑھانا، تحصیل اور اس کا یعنی تدرس و تعلم، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا تعلق 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ کن 3 چیزوں سے؟ زبان، عمل اور قلب۔ دل سے شکر گزار ہونا، زبان سے شکر ادا کرنا اور عمل سے شکر ادا کرنا۔ معلوم شرع جامی
پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں، اس میں یہ شعر ہے: افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی والفؤاد المحجبا، کہ تمہارے احسانات نے میری 3 چیزیں تمہاری بنا دی۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، میری 3 چیزیں تمہاری ہو گئیں، یدی و لسانی والفؤاد المحجبا، ایک میرا ہاتھ، ایک میری زبان اور ایک میرا دل۔ اتنے احسانات تم نے کیے کہ میرا سارا عمل تمہاری شکر گزاری میں ہے، اور زبان تمہاری تعریف کے اندر رطب اللسان ہے، اور قلب جذبہ ممنونیت سے بھرا ہوا ہے، شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، احسان شناسی سے بھرا ہوا ہے۔ تو شکر کا تعلق تینوں چیزوں سے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں عمل کرو شکر کے طور پر۔ تو اس نعمت کا شکر ہمیں 3 طرح سے ادا کرنا ہے۔ ایک تو احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں بہت اعلیٰ درجے کی نعمت عطا فرمائی ہے، کبھی بھی کسی درجے میں احساس کمتری نہ پیدا ہو۔ یہ بہت بڑا عیب ہے کہ کسی اپ ٹو ڈیٹ گریجویٹ اعلیٰ دنیاوی تعلیم یافتہ کو دیکھ کر اپنے بارے میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اس کے مقابلے میں کم درجے کے ہیں۔ یہ اپنے نہیں، اس علم کی توہین ہے جس علم کے ساتھ ہم متصف ہیں، اور جو ہمارے جس نعمت سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس لیے قلب میں اس علم دین کی قدر و منزلت اور اس کی برتری کا احساس، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم وقت، اس کا تعلق ہوا قلب سے، اور لسانی زبان سے بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم دین کے سلسلے سے جوڑ رکھا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا رکھا ہے، چاہے مدرس ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے طلبہ اور اساتذہ کی خدمت کرنے والا ہو، خدمت عملی ہو، مالی ہو، دعا کے ذریعے ہو، سب کے سب اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ وہ جو روایت ہے کہ دامت الانسان انقطع عنہ عملہ الا عن ثلاث، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے آدمی، اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے نفع اٹھایا جائے، اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے، اور نیک اولاد چھوڑ کر جائے، اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ اس میں جو علم ينتفع به کا لفظ آیا ہے تو علماء کرام اس کو عام کرتے ہیں۔ علم کو چھوڑ کر جانے کا معنی کیا ہے؟ چاہے وہ عالم ہو جس نے دوسروں کو پڑھایا ہے، چاہے مصنف ہو کتابیں اس نے لکھی ہوں، چاہے واعظ ہو اس نے وعظ و تلقین کی ہو، یا اس نے کسی تعلیم گاہ اور مدرسے کی تعمیر کی ہو، یا اس کو چلانے کے لیے اس نے امداد کی ہو۔ اس لیے کہ ساری چیزوں سے مل کر علم آگے بڑھتا ہے، تب علم ينتفع به میں وہ آ جائے گا۔ لہذا شکر گزاری جو عمل کی ہے، اس عملی شکر گزاری میں علم کے سلسلے کا عملی شکریہ یہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے علم کے حاصل کرنے میں، تعلیم دینے میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کی خدمت کرنے میں، اس کی مدد کرنے میں شامل رہے، شریک رہے۔ یہ عملی شکریہ ہے۔ اور زبان سے شکریہ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے عملی شکریہ میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو علمی ترقی کے اندر رکاوٹ بنے، مانع بنے۔ اور اس سلسلے میں طلبہ سے ایک مختصر سی بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، اپنے اساتذہ کرام اور مدرسے کے جو ذمہ داران ہوں ان کی ہدایات پہ عمل کریں۔ بس کس وقت کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، ان ہدایات کی پیروی کریں گے، یہی آپ کے اس علم کے نعمت کی عملی شکر گزاری ہے۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں ترقی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس فیصلے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔
فہم دین عطا فرماتے ہیں. یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. اللہ فقیہ فی الدین، تو کون بنے؟ مفسر قرآن بنے، اب فقیہ الناس بنے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ کے ساتھ ان کو اپنی مجلس مشاورت کے اندر بیٹھاتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون ہے. ان کا جو شرف کیا تھا، عبادت گزاری نہیں تھی کہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، بڑے مجاہد تھے، بڑے غزوات میں حصے لیے تھے. نہیں، ان کا سب سے بڑا شرف یہ تھا کہ اللہ نے ان کو دین کا فہم عطا فرمایا تھا. رب زدنی علما، اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے زبان سے اس کا شکر ادا کریں، اپنے عمل سے اس کی قدر دانی کریں اور اپنے دل کے اندر اس نعمت کا احساس رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی علم دین کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، اس کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے ہم رخصت ہوں. اب ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جاتے ہیں حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب مطالعہ کا تذکرہ آتا ہے، احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ پورا ادارہ اس زمین کا چپا چپا، یہاں کا ایک ایک طالب علم، یہاں کے ایک ایک استاد، یہاں سے پڑھ کر جانے والے سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اور بھی جو ادارے انہوں نے ملک کے بھر کے اندر قائم کیے ہیں، وہ کیا تھا؟ علم ہی تو ہے، علم ہی کا تو سلسلہ ہے. ہمیشہ ان کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے گا اور ہر لمحہ ان کے نیکیوں میں انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انہیں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم کی خدمت سے وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. اللہم حببنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. کہ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما. کہ اللہ غباوت و غوایت سے حفاظت فرما، گمراہی و کج فہمی سے حفاظت فرما. کہ اللہ اس نعمت عظیمہ کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. ایسے تمام مسائل سے ہماری حفاظت فرما جو تحصیل علم کے اندر رکاوٹ بنے، اس کے اندر مانع بنے. کہ اللہ جن اکابر نے، جن بزرگوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، کہ اللہ ان کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنا، ان کے روح پرفتور کو کہ اللہ ترقیات عطا فرما. جو اساتذہ کرام خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو بھی قبول فرما اور آئندہ بھی اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقیات سے نواز دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم.